کیا تم اس وقت اٹھو گے جب تمہارے گھر میں تمہارا بھائی جلے گا؟ کیا تم اس وقت اٹھو گے جب تمہارے سامنے جلی ہوئی لاشیں آئیں گی؟ یہ پورے دیش کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ۔ انسان کے جان کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔ کسی ماں سے پوچھو، کسی باپ سے پوچھو، کسی بھائی سے پوچھو، کسی بیٹے سے پوچھو، کسی بیٹی سے پوچھو کہ بتاؤ تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی کی جان کی قیمت کیا ہے، تو بولے گا کہ تو ساری دنیا رکھ لے مجھے اس کی جان دے۔ میں دیش کے پردھان منتری سے کہہ رہا ہوں کہ G20 کے آپ پریزیڈنٹ شپ مبارک ہو، مگر یہ کون سی بھارت میں یہ رواج بن چکا ہے کہ بچوں کو کڈنیپ کر کے ان کو پیٹ کر ان کو زندہ جلا دیا جاتا ہے؟ یہ کون سے آزادی کا امرت اتسو منا رہے؟ یہ گاندھی کا ملک ہے، ابوالکلام آزاد کا ملک ہے، جوہر برادران کا ملک ہے، غریب نواز کی سرزمین ہے یہ۔ جنید اور ناصر کو کڈنیپ کیا گیا، کڈنیپ کر کے ان کو مارا اور پیٹا گیا۔ اس کے بعد ہریانہ کے پولیس اسٹیشن میں لے جا کر ان ظالموں نے تھانے دار سے کہا کہ ان کو لے لو، اریسٹ کرو۔ انہوں نے گائے تسکری کرتے تھے تو تھانے دار نے کہا یہ مر جائیں گے، میں نہیں لوں گا۔ تو ان ظالموں نے 180 کلومیٹر دور لے جا کر 180 کلومیٹر دور لے جا کر جنید اور ناصر کو ان کے جسموں کو جلا دیا، گاڑی کو جلا دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ جنید تمہارا خون کا بھائی ہے، تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ ناصر تمہارا بھائی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھارت میں بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو غریبوں کی بربادی کو اپنی بربادی سمجھتے ہیں، جو مظلوموں کی بربادی کو اپنی بربادی سمجھتے ہیں۔ مگر کم سے کم تم تو سمجھو، کیا تم اس وقت اٹھو گے جب تمہارے گھر میں تمہارا بھائی جلے گا؟ کیا تم اس وقت اٹھو گے جب تمہارے سامنے جلی ہوئی لاشیں آئیں گی؟ یہ پورے دیش کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، یہ بھارت کے سمویدھان کا مسئلہ ہے، رول آف لا کا مسئلہ ہے۔ میں دیش کے پردھان منتری سے کہہ رہا ہوں کہ G20 کے آپ پریزیڈنٹ شپ مبارک ہو، مگر یہ کون سی بھارت میں یہ رواج بن چکا ہے کہ بچوں کو کڈنیپ کر کے ان کو پیٹ کر ان کو زندہ جلا دیا جاتا ہے؟ یہ کون سے آزادی کا امرت اتسو منا رہے؟ یہ گاندھی کا ملک ہے، ابوالکلام آزاد کا ملک ہے، جوہر برادران کا ملک ہے، غریب نواز کی سرزمین ہے یہ۔ اور آج آپ یہ ہم کو تحفہ دے رہے ہیں، یہ ہم کو تحفہ دے رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا گزرتی ہوگی؟ کل ہم گھر گئے تھے جنید کے، سن رہا تھا پکار کر مجھ سے اور جمیل سے کہہ رہے تھے کہ جنید کے 6 بچے نہیں، اس کے بھائی کے بچے بھی کی بچوں کی اولاد کی پرورش جنید کی تھی، کیونکہ اس کا بڑا بھائی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ جنید اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بھائی کے بچوں کو بھی پالتا تھا۔ آج ایک گھر میں ایک آدمی کے موت سے، اس کو زندہ جلانے سے 13 بچے یتیم ہو گئے، 13 بچے یتیم ہو گئے۔ ارے اگر یہ گاندھی کا ملک ہے، گوتم بدھ کا ملک ہے، مہاویر کا ملک ہے، سلطان ہند غریب نواز کا ملک ہے، تو پھر کہاں گئی انسانیت؟ یہ کون ہے یہ شیاطین جو انسانیت کو ختم کرنا چاہتی ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ دیکھتے ہیں کہ راجستھان کے مکھیہ منتری نے اعلان کیا کہ ہم جنید اور ناصر کو 15 لاکھ دیں گے۔ مکھیہ منتری اشوک گہلوٹ صاحب، جب آپ کے پردیش میں بھلواڑہ اور ادے پور میں اس طرح کا ایک واقعہ جو ہم سب نے کنڈیم کیا تھا، تو آپ کی سرکار نے 50 لاکھ اور ایک گورنمنٹ کی نوکری دی تھی۔ یہاں پر بھرت پور میں اگر ہوتا ہے تو کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ تفرقہ کر رہے ہیں، آپ ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں۔ کانگریس کی سرکار تعصبیت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ مرنے والا تو مر گیا، مگر مذہب کے نام پر 50 اور 15 لاکھ کیسے ہوتے ہیں؟ بتاؤ مجھے۔
بولو جو کانگریس کی تائید کرتے ہیں، صدیوں سے کر رہے، خاندان کے کر رہے، بتاؤ یہ کون سا انصاف ہے؟ کیا جنید اور ناصر کی زندگی، ان کی زندگی کم تھی کیا؟ بلکہ میرا تو ماننا یہ ہے کہ انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی، انسان کے جان کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔ کسی ماں سے پوچھو، کسی باپ سے پوچھو، کسی بھائی سے پوچھو، کسی بیٹے سے پوچھو، کسی بیٹی سے پوچھو کہ بتاؤ تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی کی جان کی قیمت کیا ہے، تو بولے گا کہ تو ساری دنیا رکھ لے، مجھے اس کی جان دے دے۔ مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 15 لاکھ کا اعلان کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟